اس موضوع میں بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے ممتاز سینئر قانوندان سابق جج سندھ ہائی کورٹ جناب خواجہ نوید احمد، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے ممتاز سینئر صحافی اور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ سینئر انویسٹیگیٹو جرنلسٹ اعزاز سید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خواجہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایک عام تاثر ہے کہ یہ جو کیس جو کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے سیشن کورٹ اسلام آباد میں چل رہا ہے، توشہ خانہ کیس، اس کی سماعت 40 سماعتیں ہوئی ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ یہ کیس چل رہا ہے اور ہم روزانہ جو اس میں پروسیڈنگز ہوتی ہیں وہ ہم سنتے ہیں، جج صاحب کے ریمارکس سنتے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بظاہر آپ کو بھی لگتا ہے کہ اس میں غیر معمولی ہم برق رفتاری دیکھ رہے ہیں، اور جو چیزیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں وہ عام طور پہ ہم سیشن کورٹ کے کسی ٹرائل میں نہیں دیکھتے ہیں، کیا یہ تاثر درست ہے؟ سر عموماً تو جیسے روٹین میں کیسز چلتے ہیں، ایک ایڈجرنمنٹ کے بعد ایک ہفتے کی 15 دن کی ہو جاتی ہے، لیکن دیر آر سرٹن کیسز آف پبلک امپورٹنس۔ مجھے یاد ہے نواز شریف صاحب کا کراچی میں چلتا تھا طیارہ سازش کیس، اس میں خواجہ حارث صاحب کے والد صاحب ہمارے ساتھ سینئر وکیل تھے، خواجہ سلطان صاحب، اور ان کے ساتھ وہ آتے تھے اعجاز بٹالوی صاحب، اور وہ بھی تقریباً ہفتے میں 2 ڈیٹس ہوتی تھیں، حالانکہ وکلاء لاہور سے آتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جج رحمت جعفری صاحب نے اس کو بڑا ایکسپیڈیشیسلی چلایا اور کوئی ایڈجرنمنٹ یہ سینئر لائرز نہیں مانگتے تھے۔ اعجاز بٹالوی صاحب نے مجھے نہیں یاد کہ کبھی یا خواجہ سلطان صاحب نے کبھی ایڈجرنمنٹ کی مانگی ہو، حالانکہ لاہور سے آتے تھے، دونوں ایڈوانس ایج میں تھے اور وہ کیس چلا کر جاتے تھے شام کو 5 بجے تک، بلکہ ان کی فلائٹ ہوتی تھی۔ جی تو یہ معاملہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ویسے تو یہ غیر معمولی ہے، لیکن اس کی نظیر موجود ہے؟ ہاں جی فرمائیے۔ موجود ہے، طیارہ سازش کیس ہے، پھر میاں نواز شریف صاحب کا بھی کیس چلتا تھا جس کی سپرویژن ایک سپریم کورٹ کے جج صاحب کر رہے تھے، اور اب اگر یہ چل رہا ہے کیس تو ٹھیک ہے۔ اچھا، آج کے جو کارروائی آپ نے ابھی سنائی ہے اس میں بھی یہ ہے کہ خواجہ حارث نے ایڈجرنمنٹ کی ریکویسٹ نہیں کی، انہوں نے یہی کہا کہ آ رہے ہیں۔ تو سر یہاں پریکٹس یہ ہے کہ اگر کوئی سینئر لائر اگر سپیریئر کورٹ کے آگے ہی از آن ہز لیگس، تو سب آرڈینیٹ کورٹس جو ہوتے ہیں وہ اکاموڈیٹ کرتے ہیں لائر کو کہ وہ اپنا کام ختم کر کے آ جائے، اس کا ویٹ کر لیتے ہیں۔ اور ایون ہائی کورٹ میں بھی 7 بینچز بنی ہوتی ہیں، اگر ہم ایک بینچ میں بزی ہیں تو دوسری بینچ جو ہے وہ اکاموڈیٹ کر دیتی ہے کہ ہاں آپ وہ کر کے ختم پھر ادھر آ جائیں، پھر وکیل آ جاتا ہے اور پھر کیس چل جاتا ہے۔ بلکہ وہ ایک پرانے زمانے کا جوک ہے، میاں محمود علی قصوری صاحب کی آواز جی یہ ہم بعد میں آپ سے سنیں گے۔ فیض صاحب ذرا اس خبر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اعزاز سید صاحب، یہ بتائیے گا کہ بادی النظر میں جو صورتحال نظر آ رہی ہے، جو کہ شواہد ہم دیکھ رہے ہیں، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جس طرح سے یہ کیس میں جو بھی عمران خان صاحب کا ڈیفنس ہے جس میں کہ انہوں نے حلفیہ بیان نہیں دیا ہے، بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس میں ان کی بچت مشکل ہے، اور یہ پاکستان کی سیاست کے لحاظ سے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی، کیونکہ اب سے صرف 3 مہینے پہلے تک یہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی تھے، بڑے پاپولر لیڈر تھے، اور اب ان کی سزا ہو جانا ان کو پھر ظاہر ہے اس کا مطلب یہ کہ بہت بڑا چانس یہ کہ وہ گرفتار ہو جائیں گے اور سیاست سے نااہل ہو جائیں گے۔ تو یہ سیٹنگ جو ہے، یعنی کہ جو ماحول لگ رہا ہے، اس سے تو لگ رہا ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے آئندہ۔ کامران صاحب، عمران خان صاحب کو صرف کوئی معجزہ ہی ہے جو بچا سکے، یہ نوشتہ دیوار ہے کہ عمران خان صاحب کو اس کیس میں ان کے خلاف فیصلہ آئے گا۔ اگر آپ کورٹ کی پروسیڈنگ بھی دیکھ لیں، اور جو بات آپ کر رہے ہیں کہ ایک نقطہ آیا کہ یہ کیس کی بڑی تیزی سے پروسیڈنگ ہو رہی ہے، اگر آپ یہ جو جج ہیں ہمایوں دلاور، ان کا پس منظر دیکھ لیں وہ بڑا اہم ہے۔ یہ عام طور پہ ماضی میں جنسی ہراسگی کے کیسز بھی دیکھتے رہے، ہینیس کرائم کے کیسز بھی، قتل کے کیسز بھی دیکھتے رہے، تو وہاں پہ بھی ان کا اگر آپ ریکارڈ چیک کریں نا تو وہاں پہ بھی ان کا ریکارڈ ڈے ٹو ڈے ہیرنگ کا ہے۔ 7 سزائے موت کے کیسز 7 ورڈکٹس میں انہوں نے دی ہوئی ہیں، اور بہت سارے کیسز انہوں نے سنائے ہوئے ہیں، اور ان کے جو نمبرز ہیں جو جوڈیشری کے اندر تمام ججز ہیں ان کی مانیٹرنگ ہوتی ہے، تو ان کے نمبر بھی جو 100% ہے اس سے زائد ہیں، تو ان کا ریکارڈ ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس کیس میں بھرپور کوشش یہ کی کہ وہ اس کیس کو التوا میں ڈالیں، وہ اس کیس کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے، پہلے وہ فرد جرم پہ نہیں آنا چاہتے تھے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جیسے حالات ہوئے فرد جرم پہ آنا پڑا۔ 8 کے قریب درخواستیں انہوں نے تو خالی اسلام آباد ہائی کورٹ میں دی ہیں، ابھی تک جنوری کو کیس شروع ہوا تھا یہ، اور اب تک 40-41 اس کی
ہیرنگز ہوئی ہیں. ایک جو جج صاحب ہیں ظفر اقبال صاحب, وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ نہیں ہے, وہ چلے گئے, ان کا ٹرانسفر ہوا اور نئے جج صاحب آئے ہیں. تو یہ بات ڈے ون سے کلیئر کٹ ہے, اور عمران خان صاحب کو بھی, کامران صاحب اس بات کا پتہ تھا ڈے ون سے کہ اگر انہیں کسی بات کا کوئی خدشہ ہے, اگر انہیں کسی کیس سے کوئی خدشہ ہے امیڈیٹ, تو وہ کیس یہی تھا, توشہ خانہ کا کیس. اور اب صورتحال یہ ہے کہ اس کا جو فیصلہ ہے وہ صرف ایک قدم کے فاصلے پر ہے.